کی ترجمان مریم اورنگزیب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اور ترقی دے کر نواز شریف نے عوام کو ریلیف دیا تھا، اور 3 سال میں جو 3 سال بعد اعلان کرنے جا رہے ہیں ایک بڑے ریلیف پیکج کا، انہوں نے 3 سال میں عوام کو مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی، مفلسی، بھوک اور تکلیف کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا، اور بھوک مٹانے کے لیے کارخانے بند کر کے لنگر خانے دیے۔ وہ آج اعلان کرنے جا رہے ہیں عوام کو ایک بڑے ریلیف پیکج کا، تو اس میں جو تدارک ہے نا عمران صاحب کو، وہ تدارک صرف عمران صاحب کو اپنے اے ٹی ایمز، کارٹلز اور مافیا کے نفع اور نقصان کا ہے، کہ کس طرح قانون میں تبدیلی لا کر، نیب آرڈیننس لا کر، پارلیمان کو بائی پاس کر کے اپنے مافیا، اے ٹی ایمز اور کارٹلز کو نفع اور نقصان اور ان کی جیبیں بھری جاتی ہیں۔ تدارک عوام کو ریلیف دینے کا نہیں ہے۔ تدارک عوام کو ریلیف دینے کا اس لیے نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف 35 روپے آٹے کو 110 روپے کلو آٹے پہ کر دینے سے نہیں ہوتا۔ عوام کو ریلیف 52 روپے چینی کو 130 روپے کر دینے سے نہیں ہوتا، اور جب اعلان کیا جا رہا ہے پیکج دینے کا، صرف 2 دن کے اندر 20 روپے کلو چینی مہنگی ہوئی ہے۔ بجلی کا 11 روپے یونٹ 24 روپے یونٹ کر دینے سے ریلیف نہیں دیا جاتا عوام کو۔ گیس 600 روپے سے 1400 روپے کر دینے سے عوام کو ریلیف نہیں دیا جاتا۔ گھی جو پکانے کا تیل ہے وہ 140 روپے کلو سے 360 روپے کلو کر دینے سے عوام کو ریلیف نہیں دیا جاتا۔ ادویات جو ہیں وہ 500% مہنگی کرنے سے پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف 3 سال میں نہیں دیا جاتا۔ اور مقروض کرنا، عوام کو 3 سال میں صرف مقروض کیا عمران خان صاحب نے، تکالیف دی عمران خان سے، اور جو قرضہ نہیں لوں گا، جو صرف قرضے کی مد ہے، اس میں 2018 میں 25,000 بلین کا قرضہ آج جون 2021 میں 40,000 بلین کے اوپر پہنچ چکا ہے، اور اگر اس میں لائبلٹیز کا اضافہ کر لیا جائے تو وہ 40,000 کے اوپر لائبلٹیز کو ڈال دیا جائے تو 2018 میں 29,000 سے 2021 میں 48,000 روپے جو حکومتی قرضہ پلس لائبلٹیز ہیں وہ پہنچ چکا ہے۔ اور یہ جو ریلیف ہے، یہ ریلیف ہے جو آج اس کا اعلان کیا جا رہا ہے، وہ دودھ جو ہے، دودھ کی قیمت 2018 میں 90 روپے کلو تھی، جو ریلیف دینے جا رہے ہیں انہوں نے 130 روپے کلو کر دیا ہے۔ جو دہی کی قیمت 100 روپے کلو 2018 میں تھی، وہ آج 200 روپے کلو دہی کی قیمت۔ چاول جو کہ 80 روپے سے 180 روپے کر دیا گیا ہے۔ سبزیاں 200 سے 300% مہنگی ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد جو اسپیسیفک پرائسز ہیں ان پہ اگر میں آ جاؤں، جو یہ ان کی اپنی جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے، جو حکومتی اعداد و شمار ہیں، ان کے مطابق جو مسور کی دال ہے وہ 113 سے 197 روپے، جو مونگ کی دال ہے وہ 114 سے 197 روپے، جو ماش کی دال ہے وہ 148 سے 277 روپے، جو کھانے کا تیل جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو آلو ہے وہ 27 روپے سے 72 روپے کلو۔ یہ دینے لگے ہیں آج معاشی ریلیف دینے لگے ہیں عوام کو، ایک بہت بڑا پیکج دینے لگے ہیں جس سے تکالیف میں کمی آئے گی۔ اور جو چاول ہے وہ 75 روپے سے 117 روپے، جو مرغی کا ریٹ ہے آج کا وہ 191 سے تقریباً لگ بھگ 400 سے 500 روپے، جو دودھ ہے وہ 84 روپے سے 130 روپے، جو انڈے ہیں وہ 52 روپے درجن سے 178 روپے درجن، جو پیاز ہے وہ 29 روپے سے 80 روپے کلو، جو ٹماٹر ہے وہ 31 روپے سے 95 روپے کلو۔ یہ ہے ان کی عمران خان کے اعداد و شمار۔ یہ دینے لگے ہیں، آج خطاب کریں گے اور عوام کو ایک بہت بڑا ریلیف پیکج دیں گے۔ اور اس وقت
سب سے مہنگا ملک پاکستان اس خطے میں. اس وقت مہنگائی کے، بے روزگاری کے عالمی ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں. اس وقت قرضے کا عالمی ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے. روپے کی قدر کی کمی کا عالمی ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے. اس وقت پیٹرول کی قیمت کا عالمی ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے. ایک ہنستے بستے ترقی یافتہ ملک 5.8% پہ ترقی کرتے ملک کو پہلے منفی 0.4% پر لے کر گئے اور اب 2.5% کا جھوٹ بولتے ہیں. روز جھوٹ بولتے ہیں، پھر 3% کا جھوٹ بولتے ہیں ترقی کا، اور اس سے عام عوام کو بھوک اور افلاس اور لنگر خانے کے حوالے کر دیا. یہ عوامی پیکج عمران خان صاحب 3 سال بعد اس عوامی پیکج کا اعلان کریں گے. اور ایک اعلان تو عمران خان صاحب آج جب اعلان کریں گے نا، آج جب خطاب کریں گے، تو میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ ایک خطاب تو ہوا تھا کہ 100 دن میں کرپشن ختم کریں گے، اور نیب آرڈیننس کے ذریعے آٹا چینی چوروں کو، بجلی چوروں کو، گیس چوروں کو، مافیاز کو اور کارٹلز کو NRO دے دیا. یہ 100 دن میں کرپشن ختم کرنے کا بھی اعلان سنا تھا. 90 دن میں ایک معاشی پلان آیا تھا 100 دن کا، اور ایک 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کا اعلان آیا تھا. ایک خطاب 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کا بھی آپ ہی نے کیا تھا. ایک اعلان آپ نے وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا بھی کیا تھا. ایک خطاب آپ نے پروٹوکول نہ لینے کا اور گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کر ان کو بھی یونیورسٹیاں بنانے کا آپ نے اعلان کیا تھا. ایک اعلان آپ نے قرضہ نہیں لینے کا بھی کیا تھا اور مر جانے کا بھی کیا تھا. ایک اعلان آپ نے IMF نہیں جاؤں گا اور خودکشی کر لوں کا بھی اعلان آپ ہی نے کیا تھا. اور لنگر خانے کھولنے اور کارخانے بند کرنے کا بھی خطاب اور اعلان آپ ہی نے پاکستان کی عوام کو کیا تھا. تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ایک اور خطاب کر کے اپنے جھوٹوں میں، اپنے عوام کو دھوکہ دینے میں اور اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کریں، کیونکہ پاکستان کی عوام اب آپ کے کسی خطاب، کسی ریلیف پیکج میں یقین نہیں رکھتی. آج کہتے ہیں کہ ہم عوام کی پاورٹی ایلیویشن کر رہے ہیں. 2 دن پہلے ان کا وزیر خزانہ کہتا ہے بے روزگاری بھی بڑھے گی اور مہنگائی بھی بڑھے گی، اور آج کس پیکج کا اعلان کر رہے ہیں؟ جو 2018 میں غریب اسٹوڈنٹ، طالب علم، غریب عوام کے لیے ایک موٹر بائک، ایک موٹر سائیکل کی قیمت جو 64,000 روپے کی تھی، آج وہی 95,000 کی ہو گئی ہے. جو رجسٹریشن موٹر سائیکل کی 2,500 روپے میں ہوتی تھی، آج 5,000 روپے میں وہی رجسٹریشن ملک کے اندر ہوتی ہے. آپ عوام کو ریلیف پیکج دیں گے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ عوام کو اگر آپ نے ریلیف دینا ہے، اور میں عوام سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کا ریلیف، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو کہتے ہیں سائیکل اور موٹر بائک والوں کو سبسڈی دیں گے، یہ عمران صاحب اعلان کرتے ہیں. آج کا جو ریلیف ہے وہ صرف کاسمیٹکس ہوگا. صرف آج کا ریلیف عوام کے لیے ریلیف نہیں بلکہ عوام کی تکالیف میں اضافہ ہوگا. آج کا ریلیف صرف عوام کے ساتھ وہی دھوکہ ہوگا جو 18 سال کنٹینر پر کہتے رہے اور پچھلے 3 سال پاکستان میں عوام سے جھوٹ بولتے رہے، اور 8 سال KPK کی حکومت اور KP خیبر پختونخوا کی عوام سے جھوٹ بولتے رہے. نیب کے آرڈیننس میں ترمیم کر کے اصل مقصد عمران خان صاحب کا ملک کی حکمرانی نہیں بلکہ نیب چیئرمین بننا تھا، اور اب تو مجھے لگتا ہے ان کا خواب عمران خان صاحب کا شہزاد اکبر بننا ہے، کیونکہ اب جو آرڈیننس آیا ہے اس آرڈیننس کے ذریعے جو پہلا آرڈیننس آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوروں کو NRO دینا تھا، دوسرا آرڈیننس نیب کی چیئرمین کی تقرری جنہوں نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی، انہوں نے جو نیب کی تقرری ہے وہ بھی عمران صاحب کے ہاتھ، کیونکہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے تمام جو اتھارٹی ہے وہ پرائم منسٹر سے لیتا ہے. تو اب نیب کی تقرری اور نیب کا ریموول عمران صاحب کے ہاتھ میں ہے. یہ ہے احتساب کی کہانی، کیونکہ جب چیئرمین نیب ان کے آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوروں کو NRO نہیں دے گا نئے قانون کے تحت، تو چیئرمین نیب کو ریموو کر دیا جائے گا، اس کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، اور اس کا اختیار بھی عمران صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. تو پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے. ان سے سوال کرو، یہ جو آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کا جو یہ میں نے آپ کو ابھی ان کے ریٹس بتائے ہیں، یہ سب عمران خان کے فیصلوں سے ہوئے ہیں، عمران خان کے دستخط سے ہوئے ہیں. ان سب کی ذمہ داری عمران خان صاحب پر عائد ہوتی ہے. اور آج کہتے ہیں کہ میں ریلیف پیکج دینے جا رہا ہوں، ایک بڑا اعلان کرنے جا رہا ہوں. آپ پاکستان کی عوام کے لیے ایک ملک کی تاریخ کا
سب سے بڑا ریلیف پیکج اگر آپ نے عمران خان صاحب اعلان کرنا ہے تو اپنے استعفے کا اعلان کریں، کیونکہ اب پاکستان میں اگر مہنگائی سے نجات چاہیے، بے روزگاری سے نجات چاہیے، معاشی تباہی سے نجات چاہیے، بھوک اور افلاس سے نجات چاہیے تو وہ صرف عمران خان کے استعفے میں ہے۔ اور آج صرف ایک اعلان جو آپ اپنے استعفے کا کریں وہ پاکستان کی عوام کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کا سنگ میل ثابت ہوگا۔ آپ کا پیکج، آپ کا ریلیف پیکج، آپ کے لنگر خانے، آپ نے جو عوام کو بھوک اور افلاس دی ہے، اب اس پر عوام کا کسی قسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ اس ملک کو چلانے کی اہلیت نہیں رکھتے، آپ 22 کروڑ عوام کی قسمتوں کے فیصلے کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے۔ آپ صرف اس ملک کو لوٹنے آئے ہیں، اپنے اے ٹی ایمز، اپنے مافیاز کی جیبیں بھرنے آئے ہیں، اپنے مافیاز کو ریلیف پیکج دینے آئے ہیں۔ 3 سال بعد آپ نے صرف عوام کو تکالیف دی ہیں، کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا۔ عوام کو ریلیف دینا ہوتا تو آپ ہر روز بجلی مہنگی کرتے ہیں، گیس مہنگی کرتے ہیں، اور مہنگی گیس جو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جس گھر کا بجلی کا بل 2000 روپے آتا تھا آج 5000 روپے آتا ہے۔ اور آپ ریلیف پیکج کی بات کرتے ہیں، جس دن ریلیف کی بات کرتے ہیں اس دن چینی مہنگی کرتے ہیں، جس دن ریلیف کی بات کرتے ہیں اس دن آٹا، بجلی، گیس سب مہنگا کرتے ہیں، اور مہنگا کرنے کے باوجود ایک مہنگا کرتے ہیں، 1 کلو چینی کے لیے بہنوں اور بچیوں اور بیواؤں کو قطاروں میں کھڑا کرتے ہیں۔ آٹا مہنگا کرتے ہیں تو ملتا بھی نہیں ہے۔ جس ملک میں 2018 میں جو کاٹن ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہی تھی، آٹا ایکسپورٹ ہو رہا تھا، چینی ایکسپورٹ ہو رہی تھی، آج اسی ملک میں ان کارٹلز، مافیا اور عمران صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے آٹا امپورٹ ہو رہا ہے، چینی امپورٹ ہو رہی ہے، کاٹن امپورٹ ہو رہی ہے۔ اور ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ڈیٹا ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس وقت جو کاٹن کی پیداوار تھی وہ 11.9 ملین بیل تھی، اور آج اسی ملک کی کاٹن کی جو پیداوار ہے وہ 30 سال کی کم ترین سطح پر ہے جو 5.9 ملین ہے۔ جو ڈی اے پی 2018 میں 2600 روپے کا ملتا تھا آج وہی ڈی اے پی کسانوں کو 8000 روپے کا ملتا ہے۔ یہ ہے ریلیف پیکج عمران خان صاحب کا، جو تقاریر کرتے ہیں، کہتے تھے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ 2018 کی وزیر اعظم کی تقریر جو تھی، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، لنگر خانے کھولے وہ بھی بند کر دیے۔ روزگار، سب سے بڑا ریلیف عوام کو روزگار کا ہوتا ہے۔ پیٹ بھر کر جب ایک نوجوان رات کو سوتا ہے، صبح نوکری پہ جاتا ہے، اس سے بڑا ریلیف کوئی نہیں ہوتا۔ اور اس حکومت نے، عمران خان نے اور ان کی پالیسیز نے اس ملک میں نوجوانوں کو بے روزگار کیا ہے، ملک کو غریب کیا ہے، عوام کو بھکاری بنا دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ آج بہت بڑے ریلیف پیکج کا اعلان ہوگا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے پاکستان کی عوام، نواز شریف کے پاکستان میں، جس کو بہت کہتے ہیں جی جس وقت آٹا مہنگا ہوتا ہے، چینی مہنگی ہوتی ہے، اس وقت جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے۔ تو آج آٹا 35 روپے سے 110 روپے کلو ہے تو عمران صاحب چور ہیں۔ آج چینی 55 روپے کلو سے 130 روپے کلو ہے تو عمران خان صاحب آپ چور ہیں، اور چور کا ریلیف پیکج پاکستان کی عوام کو نہیں چاہیے، کیونکہ چور کا ریلیف پیکج صرف مافیاز، کارٹلز اور پاکستان کے اندر جو عمران خان صاحب کے اے ٹی ایمز ہیں ان کی جیبیں بھرنے کے لیے ہوگا۔ چور کا ریلیف صرف گیس اور بجلی جو کہ مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ لاپتہ بھی ہے، وہ پیکج صرف عمران خان کے مافیا اور کارٹلز کے لیے۔ اور آج کا جو پیکج کا اعلان ہے یہ ایک بہت بڑی واردات ہے، پاکستان کی عوام کو میں بتانا چاہتی ہوں، اور یہ واردات صرف اور صرف پاکستان کے لیے ایک تکلیف کا پیکج ہے، ایک کاسمیٹکس ہے، عوام کو دھوکہ دینے کا پیکج ہے جو 3 سال سے عوام کو دیا جا رہا ہے، اور یہ پیکج پاکستان کی عوام مسترد کرتی ہے۔ اور آپ کو میں چیلنج کرتی ہوں کہ اگر کوئی پیکج پاکستان کی عوام کو دینا ہے تو آج اپنے خطاب میں آٹے کو 35 روپے کلو کریں، آج اپنے خطاب میں چینی کو 52 روپے کلو کریں، آج اپنے خطاب میں بجلی کو 11 روپے پر یونٹ کریں، آج اپنے خطاب میں گیس سستی کریں،
اور آج اپنے خطاب میں بتائیں کہ 1 کروڑ نوکریوں میں سے کتنی نوکریاں پاکستان کی عوام کو دی ہیں. آج اپنے خطاب بتائیں کہ 50 لاکھ گھروں کو کم از کم ایک پریزنٹیشن اور ویژول ویڈیو ہی بنا لیتے 50 لاکھ گھروں کی. یہ بتا دیں کہ آج 50 لاکھ گھروں میں سے کتنے لوگوں کو 50 لاکھ گھر دیے. اور IMF نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا. ویسے تو اگر وہ ایک خودکشی ہو جاتی تو آج مائیں اپنے بچوں کو قتل کر رہی ہیں کیونکہ ان کو روٹی کھلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. آج بچے جو ہیں وہ بھوکے سوتے ہیں گھر میں. تو وہ خودکشی اگر ایک ہو جاتی تو عوام جو ہے وہ بہت سی تکالیف سے بچ جاتی. تو آج بتائیں کہ IMF کی تابعداری میں اور کتنا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی مہنگا ہونا ہے. آج بتائیں پاکستان کی عوام کو کہ آج کتنا IMF کی تابعداری میں آپ نے عوام کو لوٹنا ہے. تمام شرائط IMF کی جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھی جائیں. کن شرائط سے IMF کی تابعداری ہو رہی ہے اور عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. کیا ہیں وہ شرائط جن سے ہر روز بجلی مہنگی ہوتی ہے، ہر روز گیس مہنگی ہوتی ہے، ہر روز بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، ہر روز پاکستان میں بھوک میں اضافہ ہوتا ہے. وہ تمام شرائط پاکستان کی عوام کو بتائیں. اور بتائیں آج اپنے خطاب میں کہ میں نے اپنے مافیاز کو، اپنے کارٹلز کو اور اپنے ATMs کو میں نے NRO دیا ہے نیب آرڈیننس کے ذریعے. اور صرف نیب آرڈیننس کے اندر وہ شرائط رکھی گئی ہیں. آپ نے سمجھا تھا کہ ہر چیز کا علاج ہتھ کڑی لگانے میں، اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے میں، پارلیمان کی زبان بندی کرنے میں، میڈیا کی زبان بندی کرنے میں، ہر چیز کا علاج ان چیزوں میں ہے. اس لیے آپ نے بہتر تھا اگر یہ کام کرنا تھا تو نیب کے چیئرمین بن جاتے. اس ملک کے اوپر مسلط نہ ہو کر کم از کم جو عوام کے اوپر جو اس وقت مظالم ہے اور جو عذاب ہے جس کے ذمہ دار آپ ہیں، آج پاکستان کی عوام کو وہ ریلیف مل رہا ہوگا. اور جو آخر میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو میڈیا ہے ان کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے. جو سینسرشپ ہے، کیونکہ آگے جو یہ ریلیف پیکج دیے جا رہے ہیں نا پاکستان کی عوام کو، جو دھوکہ دینے کی ایک نئی دوسری قسط آ رہی ہے، اس کو آپ ہی لوگوں نے پاکستان کی عوام تک پہنچانا ہے. اس لیے اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑی ہے. اور انشاءاللہ اس دھوکے، اس فریب اور اس جو حملہ پاکستان کے اوپر 3 سال سے جاری ہے اس کو ختم ہونا ہے اور اس کو ختم ہو کر ہی چین لے گی. جو خطاب کے بارے میں نے چیلنجز دیے ہیں عمران خان صاحب کو، مجھے امید ہے کہ آج کا خطاب پاکستان کی عوام کو یہ خوشخبری ملے گی کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دے کر گھر جا رہے ہیں. اور میں آپ کو یقین اور وثوق سے کہتی ہوں کہ جس دن عمران خان صاحب گھر جائیں گے اس دن پاکستان میں مہنگائی ختم ہو جائے گی، اس اعلان سے ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، بھوک، افراتفری، افلاس ختم ہو جائے گی. یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ آپ کی ڈرامہ بازی. میں کل بڑی انٹرسٹنگ وزیر اطلاعات جو ہیں وہ جھوٹی اطلاعات کے علاوہ تو پاکستان اسلام آباد میں مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کری. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آج ریلیف پیکج کا اعلان کر رہے ہیں. 3 سال میں ریلیف کا پیکج نہیں دیا جاتا، 3 سال میں عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے.